کا ہاتھ پکڑا نا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، تو انہوں نے کہا کافی کہ پیچھے نا تو ہمائن انہوں نے بھائی، کہا گانوں کی آواز آ رہی ہے جنت آپ کو میں نا پیچھے سے۔ وہ میں ایک تندور پہ روٹی لینے آیا ہوں، وہاں پہ انہوں نے چلائی، میں دور ہو گیا وہاں سے تو مائک میوٹ نہ کریں موئز بھائی کا، وہ کہہ رہے اب تو پیچھے میں نے بھی آواز آ رہی تھی۔ جی 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 موئز بھائی، اب تو نہیں گانے کی آواز آ رہی؟ نہیں نہیں ہاں اب سنیں۔ اور تھوڑی آ رہی ہے کشپ پر لیکن تو کوئی وہ نہیں، آپ ایڈجسٹ کر لیں۔ ہاں وہ کافی دیر ہے، وہ دور ہے، اس نے قوالی لگائی ہوئی ہے، تو میں شروع سے بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جال حق میں نا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی رسول کا نا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، تو صحابی رسول عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے جنت میں حوریں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب حضور نے ان کا ہاتھ چھوڑا نا تو حضور نے فرمایا اب کیا نظر آ رہا ہے، فرمایا حضور اب کچھ نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کشف کے اوپر دلیل کہ صحابہ نے بھی کشف کے ساتھ آسمانوں کے اوپر کیا وہ بھی دیکھا ہے، اور یہ کشف حضور کے وسیلے سے ہی حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جناب جب جنگ ہو رہی تھی اور آپ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے وہاں سے ارشاد فرمایا کہ اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، تو یہ کشف ہے کہ جو درمیان میں تمام پردے تھے، میلوں کا سفر تھا، وہ ختم ہو گیا اور ان کو وہاں سے مسجد نبی میں وہ سارا منظر نظر آ گیا کہ جنگ کیسے ہو رہی ہے اور جناب صحابہ پہاڑ چھوڑنے لگے ہیں، اور وہیں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب جنگ جیت کے آئے، اور مفسرین اس پر لکھا کلام کیا کہ جب وہ جنگ جیت کر آئے اور جناب قاصد حضور کی حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ ہم تو بس جنگ ہارنے والے تھے کہ آپ کی آواز یعنی وہاں تک پہنچی کہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، اور ہم پہاڑ پر ہی رکے رہے، ٹھیک ہے۔ اس پر بڑی لمبی گفتگو بھی ہے کہ کشف تو صحابہ کرام نے بھی کیا، ٹھیک ہے، حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے، ٹھیک ہے۔ اور الہام کی بات، الہام تو اس امت میں ہے نا، ٹھیک ہے، اور الہام تو پہلے کی امتوں میں بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر کوئی مرزئی آئے گا۔ جونیئر مرزئی نے یہ اعتراض کیا نا، ہے انہی کا، یہ ہے تو اس کے اسی کا عقیدہ ہے نا، یہ امت میں سب سے پہلے مرزا انجینئر چھوکرے نے یہ بات کی ہے کہ الہام اور کشف کو ماننے والا کافر ہے۔ بنیاد کیا کفر کی بنیاد کیا بنائی ہے اس نے، اس تو کی وجہ کیا ہے مطلب؟ کہتا ہے ختم نبوت کا ڈاکو ہے عثمان بھائی، اندازہ کریں جی آپ جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام یعنی کہ ان کو بھی اس نے جو ہے وہ ختم نبوت کا ڈاکو ثابت کر دیا اس نے یہ بات کر کے۔ عجیب ہے، بلکہ حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور وہ محدث حدیث والا نہیں، دوسرا محدث کہ وہ کہ جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ بنی اسرائیل میں ایسے بہت سے نیک لوگ تھے نہیں جن سے فرشتے ہوتا کلام نہیں، کیے کرتے تھے۔ سوری موئز بھائی، ہوتا نہیں، اگر میری امت میں ایسا ہے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہیں، وہی نا، یہ لیکن ان الفاظ سے روایات سے ثابت ہے کہ ان سے کسی فرشتے نے کلام نہیں کیا، اگرچہ صحابہ نے فرشتے کو دیکھا ہے، بہت سارے صحابہ نے جبریل کو دیکھا ہے کہ جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اگر آپ کرامات صحابہ کتاب پڑھیں گے نا جو کہ مفتی امجد علی اعظمی کے شہزادے نے لکھی ہے، شاید ان کے شہزادے ہیں عبد المصطفیٰ اعظمی، انہوں نے بہت سارے صحابہ کی کرامات کو وہاں پر دلیل کے ساتھ اور ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کسی دن گفتگو کریں گے، لیکن کوئی مرزئی آئے تو پھر ہی ہے نا۔ باقی ابھی میں جی کھانا جی کھانے لگا ہوں، آپ باتیں کریں، میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ جی جی، اس کا جو کشف اور الہام کے اوپر مرزا انجینئر چھوکرے کا فتویٰ ہے وہ بھی سنا دیتے ہیں لوگوں کو۔ جی کاشف بھائی، آپ اگر فری ہو گئے ہیں تو بتائیے گا تو پھر انشاءاللہ میں تب تک وہ ویڈیو نکال لوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایک مختصر سا کلپ وعلیکم ہوں جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ اسی ضمن میں میرے خیال سے بہت مفید ہوگا، پھر بھائی سارے اس پہ اپنا تجزیہ بھی دے سکتے ہیں اور بتا دیں کیا یہ جو بات ہے یہ درست ہے یا غلط ہے۔ جزاک اللہ۔ کینیڈا سے پوچھیں کیا آپ خاتم النبی اولا نبی ابراہیم کی حدیث کو مشروط طور پر مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پر مانتے ہیں؟ جی غیر مشروط طور پہ مانتا ہوں، صرف ایک ایکسیپشن ہے جو عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اوور آل کوئی حکم بدل نہیں جاتا، ایکسیپشنز آر آلویز دیر۔ میں غیر مشروط طور پر نبی اسلام کے بعد کسی شخص کے حق میں بھی کوئی کشف وحی الہام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک ایکسیپشن جو عیسیٰ ابن مریم کیا ہے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بقول مرزا انجینئر صاحب کے کوئی کشف وحی یا الہام کسی شخص کو نہیں ہو سکتا۔ جی جی، تو یہی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے برسٹر بھائی، بالکل یہی ویڈیو ایک میرے پاس بھی موجود ہے، ایک اس کا امت کے اوپر فتوی کفر ہے، اس کا پوری امت مسلمہ جس میں جناب حسن بصری رضی تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ، پھر بہت سے صحابہ اس فتوے کی زد میں آتے ہیں، اور اس نے پوری امت کے اوپر یہ فتویٰ لگایا کہ جو الہام اور کشف کو مانتا ہے وہ ختم نبوت کا ڈاکو بھی ہے، اور یہ اس طرح کی اس نے بات کر کے وہ فتویٰ دیا ہوا ہے۔ وہ فتویٰ انشاءاللہ اس کا چلاتے ہیں، تھوڑی میں ویڈیو نکال لوں تو آپ نے بھی چلا دی ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں غیر مشروط طریقے پہ مانتا ہوں، لیکن جو الہام کی بات ہے میں اس کو بالکل نہیں مانتا۔ بھائی وہ نہیں مانتا تو پھر تو یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بھی گیا، عقیدہ ختم نبوت بھی گیا تمہارا، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو جی مرزا جونیئر جیلمی کو ان لوگوں نے نبی مان لی ہے، انہوں نے اس کی ہر بات کو جو ہے وہ مانا ہے بغیر تحقیق کے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ خود عربی سے نابلد ہے، اس نے تو کبھی کتاب کو ہاتھ لگا کے دیکھا نہیں، ترجمے والی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کا جو ان کا بابا جو ہے مرزا جونیئر جیلمی، جب اس نے خود کوئی کتاب نہیں پڑھی، جب اسے خود عقائد کا نہیں پتہ، تو اس کے جو ماننے والے جو اس کے چھوکرے ہیں انہوں نے کبھی کتاب کو پڑھا ہوگا، کتاب کو ہاتھ لگایا ہوگا؟ اٹ مینس کہ وہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے، جو شیطان کا چیلا ہے، وہ جو بات کرتا ہے یہ بغیر دلیل کے اس کو آمین کہہ کے مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا کہ نہیں بنا لیا، اس کو اپنا نبی انہوں نے بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ یہ اب آپ یہ خود دلیل آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے تو کسی عقیدے کے اوپر آپ بات کرے گا نا، کوئی بھی چھوکرا آ کے بات کرے گا نا، تو ہم تو کتاب سے دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں بھی فلاں فلاں امام جو ہے یا ائمہ محدثین جو ہے انہوں نے یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے، کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک، اینی ون لے لائیں، انشاءاللہ تعالی ہم دکھائیں گے کہ بھئی ہمارے جو امام ہیں، امام احمد رضا خان صاحب ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، یا دیگر اور بھی ائمہ جن کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے جو جو عقائد بیان کیا وہ انشاءاللہ تعالی کتاب کے اندر سنت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ کبھی انہوں نے کبھی دلیل چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہے، یہ عقیدہ کیا کہیں امت کے خلاف تو نہیں جا رہے ہم اس کی بات مان کے؟ کبھی یہ ان میں سے جی کسی نے بالکل کوشش کی ہے؟ جی عثمان آصف بھائی، جی یہ ابھی برسٹر بھائی نے بھی چلا کے ایک ویڈیو چلائی تھی، اور ایک یہ بھی ویڈیو سنی جس میں وہ فتوی کفر لگا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے نہ الہام کے ذریعے
نہ کوئی وحی خفی کے ذریعے نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات۔ اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ خواب، مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب۔ اور بالعموم باقی مکتب فکر کے لوگوں کو بھی کہ ان کفریہ عقائد سے توبہ کریں، آپ کے کسی بزرگ نے آپ کے کام نہیں آنا۔ بسم اللہ الرحمن جی، کفریہ عقائد سے توبہ کریں جناب۔ اب یہ جو یہ کہتا ہے مبشرات ہے عثمان بھائی، جو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ مبشرات ہیں کہ خوشی دینے والے خواب، یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یہ کہاں سے اس نے ترجمہ لیا ہے؟ بشارات، بالکل۔ اچھا، یہ جو کشف اور الہام ہے، یہ تو خواب کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور یہ نبوت کے 46ویں حصہ میں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 46واں حصہ ہے، اس کو جاری امت میں فرمایا، تو اور الہام اور کشف کو بھی تو اللہ کے نبی نے جاری فرمایا، اور خواب بھی جو ہے وہ ایک الہام ہے کہ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کوئی بات، وہ بھی تو الہام ہے، اس کو بھی تو الہام بھی کہتے ہیں۔ عثمان بھائی اگر اجازت ہو تو میں ایک بات بولوں؟ جی خان بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں محترم آپ؟ جی آپ بات کریے اب۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو ٹوکا ہے۔ اصل میں یہ جس انسان کی آپ نے ویڈیو پلے کی ہے نا، میں حلفیہ یہ بیان دے سکتا ہوں کہ اس کو نہ تو مطلب پتہ ہے کہ کشف کیا ہوتا ہے، الہام کیا ہوتا ہے، مبشرات یہ چیزیں کیا ہیں، اس چیز کے بارے میں یہ قطعی لا علم ہے مکمل طور پہ، اور لیکن یہ ادھر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا پیارے بھائی، جو علامات کا سلسلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگیں ہوتی ہیں یا کسی آنے والی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی جگہ پہ حادثہ ہو گیا ہو، کچھ ہو، تو آپ کو دل میں ایک ڈر آ جائے گا، ایک چیز آ جائے گی جس میں آپ کے ریلیٹیو ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک احساس ہو جائے گا، وہ چیز جو ہوتی ہے اس کو ہی الہام کہا جاتا ہے، کہ آپ کو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آنے والے وقت سے جو آگاہ کرتے ہیں ان چیزوں کو ہی، اور یہ چیز قرآن حدیث مبارکہ سے بالکل ثابت شدہ ہے کہ اللہ پاک اس طرح کے اشارے دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ سلسلے بند ہو چکے ہیں؟ وہ بیٹھے بیٹھے بھی انسان کے دماغ میں وہ چیز آ سکتی ہے، جاگتے ہوئے۔ خواب تو سونے کے بعد آتے ہیں نا، جاگتے ہوئے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ جی جزاک اللہ جی وجن ٹائم دینے کے لیے۔ جی، اور اس کے اوپر وہ معیز بھائی بھی کچھ، میں بھی دلائل دے رہا تھا، آصف بھائی بھی تھے، تو ختم نبوت، یہی تو ختم نبوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، ان کے ایک ایک فرامین کا جو ہے وہ ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا، اور پھر اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے کشف اور الہام، ان کے دلائل جو ہیں وہ ابھی ہم عثمان دے رہے بھائی، تھے یہ جب۔ اب جی یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جیسے کہ یہ ایک سنن ترمذی کی روایت ہے، روایت نمبر ہے 2278۔ اب یہ نمبر لکھا ہے، یہ کتاب کا نمبر ہے یا کہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، یہ نہیں مجھے پتا۔ 2278 نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ روئ المؤمن جزء من 40 جزء من النبوہ، یعنی کہ یہ جو ہے نا خواب، یہ مومن کے لیے جو ہے نا ایسے ہی ہے جیسے کہ نبوت کا 40واں حصہ۔ اب یہ یہاں پہ مبشرات کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں پہ واضح طور پہ ذکر ہے کشف کا، الہام کا ذکر ہے، جو کہ آپ کو خواب کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی ہے سنن ترمذی کے اندر۔ اب دیکھیں نا کہ یہ لوگوں نے تو علم حاصل نہیں کیا۔ ابھی میں یہ روایت نکال کے نا تو میں آپ کو وہ اس کا سکین بھی سینڈ کر دیتا ہوں، عثمان بھائی اپنے پاس آپ سیو کر لیجئے گا۔ جی جی
جو کشف کا لفظ ہے قرآن نے اس کو بھی استعمال کیا ہے، بہت سی آیات میں اس کا استعمال ہوا ہے کہ پردہ کسی چیز کا پردہ ہٹانا اللہ کی طرف سے، اس کا یہ استعمال اللہ تعالیٰ نے کشف کا استعمال کیا، اور اولیاء کے لیے ان غیب کی یا ایسی چیزیں دکھانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے۔ تو الہام کے اوپر بھی ہم نے کافی تفصیل سے بتا دیا ہوا ہے۔ تو ابھی جو ویڈیو تھی نا اس کے اوپر جو ابھی اشرف علی جلالی صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ آگے جا کے جب وہ میں ابھی 10 منٹ کی ویڈیو چلائی تھی تو آگے وہ بتاتے ہیں کہ ایک نبی کا الہام اور ایک ولی کا الہام، اس کے اوپر وہ پھر فرق بتاتے ہیں کتاب و سنت سے، اور پھر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کی لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کشف اور الہام کے بارے میں جو دلائل دی۔ تو علماء یہی بات آصف بھائی آپ کی کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں بغیر کسی دلیل کے عقیدہ ایک بنا لیتے ہیں، اور امت کے جو اجماعی عقائد ہیں ان کے یہ منکر ہو جاتے ہیں۔ اتنی جہالت ہے، دین کو انہوں نے بڑا آسان لیا ہوا ہے۔ ابھی خان بھائی آئے ہیں، موجود ہیں، میں اس دن وہ اس براڈ پہ تھا، العربی نام خاتون نام کی ایک خاتون تھی، دیکھیں وہ کتنی ڈٹائی سے پاکستان کے بارے میں بغض اپنا وہ بک رہی تھی، اور دلیل کیا دے رہی تھی، دیکھو کہ جو مزارات ہیں وہ صرف پاک و ہند میں ہیں یا بنگلہ دیش میں ہیں، ان کے علاوہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ پھر توسل کو جناب اس نے شرک کہہ دیا، اور جو مختلف خرافات ہیں ان کو بھی اس نے شرک سے تعبیر کر دیا، اور بھی اس نے 3-4 پوائنٹ تھے جو میں اس وقت نوٹ کیے، وہ میں خان بھائی اوپر براڈ پہ آیا، میں نے کہا دیکھیں کتنا بغض ہے پاکستان سے، پاکستان میں سود، پاکستان میں فلاں، پاکستان میں یہ، تو پاکستان میں وہ، میں نے کہا بھائی کس کا دعویٰ ہے پاکستان میں بیٹھے آج کل کے جو مسلمان ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کتنے بغض میں بڑے ہوئے ہیں کہ جبکہ موجودہ جو حکومتیں ہیں نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا لیکن نافذ نہیں ہے، اسلام نافذ نہیں ہے، اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے وہاں پہ، اور جب وہ نافذ ہی نہیں ہے اور تم لوگ بھی علماء کے خلاف ہو تو پھر بکواس کس بات کی کرتے ہو پاکستان کے خلاف؟ اور رہی بات توسل کی، اور میں بات ہی میں دیکھیں کہ کتنا ان کو نا ڈر پڑ جاتا ہے جب بندہ کوئی اوپر آئے اور بات کرے، اور پھر جناب ان کی جو شرک کی تعریفیں ہیں وہ ہم ان سے کہیں بھائی سناؤ ذرا شرک کی تعریف، اور اٹھاؤ یہ جناب کتابیں اور ہمیں بھی سمجھا دو ذرا، تم جو ادھر آ کے 4 لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو اور امت مسلمان کو شرک کے فتوے لگا رہی ہو ادھر بیٹھ کے۔ انہوں نے مجھے سنا ہی نہیں، اتار دیا۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں بات ہوگی، پھر آپ کو میں سنتا ہوں نیچے بیٹھ کے، خان بھائی آپ موجود ہی تھے وہاں پہ، اور پھر آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسے ہی کیا کہ آپ کو جناب بولنے بھی نہیں دیا، لیکن میں پھر چلا گیا، مصروف تھا، شاید میں سنتا اس وقت۔ جی بھائی جان کل میری بات تو کافی لمبی ہوئی ہے اس اور لیڈی سے، وہ لیڈی ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے اس کا، اور حدیث کو بھی مانتی ہے، یہ نہیں کہ حدیث کی منکر ہو یا قرآن پاک میں سے اس کے کچھ اور آبجیکشن ہو، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کرنے والی ہو، نہیں، یا پھر صحابہ کرام کا انکار کرنے والی ہو، نہیں، اس کے عقائد اس حد تک ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ پیدا ہوئی ہے عرب کے ایریا میں، پلی بڑی ہے وہی عرب میں، اور وہیں پر اس نے پڑھائی کی ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو عرب کے لوگ ہیں اس وقت کے، جس کو ہم لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، وہ ایریا عرب، وہ جو عرب حجاز جو تھا پہلے، وہاں پہ ابو محمد بن عبد الوہاب بن محمد بن ابن عبد النجدی جو الوہاب نجدی، ہے،
یہ اس نجدی کے فالوور ہیں، عبد الوہاب کے فالوور ہیں، جی جی، تو جس نے اس پوری کی امت وجہ سے مسلمہ پر اس کی فتوے شرک کے تعلیمات لگائے ہیں۔ ڈیفرنٹ ہیں ہر ان عقائد سے جو ہمارے نظریات ہیں۔ میں نے اس کو کل قرآن پاک میں سے بھی بتایا، تو پھر وہ اس کے منہ میں سے ہی ایک بات، اپنے دو باتیں ایسی نکلی ہیں جی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، جی 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 جی، تو وہی یہ سعودیہ والے جو ہیں وہی کے فالوور ہیں اصل میں۔ اور جو عبد العزیز تھا، اور یہ جو حجاز کو جو ہے نا الگ کیا تھا، اور پھر اس کو نام دیا تھا سعودی۔ سعود جو ہے وہ آل سعود ہے، عبد العزیز کا باپ تھا سعود، تو اس نے اپنے باپ کے نام پہ اس پورے ملک کا نام رکھا، باپ کا ملک ہے، سعودی عرب بن گیا تھا وہ۔ تو خیر وہ لوگ جو ہیں وہ اسی کے ماننے والے ہیں، اور ان کی ترقی میں مزارات ملیں گے آپ کو، دمشق میں مزارات ملیں گے آپ کو، سوڈان میں مزارات ملیں گے، کنٹری میں مزار ملیں گے۔ میں جس کنٹری میں فیجی میں یہاں پہ مزار بنا ہوا ہے، آپ بتائیں بالکل کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھ کے لوگ جو ہیں یہ جگہ جگہ گئے ہیں، انہوں نے دین کی تعلیم تبلیغ کی ہے، اور لوگوں کو اللہ کا رستہ ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، یا دعا کسی کی پوری ہوتی ہے، تو انسان دکھ یا مصیبت لے کے آتا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس، وہ اس کے لیے دعا کر دیتا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک تیری مدد کر دے۔ وہ خود کچھ نہیں کرتا، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ جو ہے انسان کا کام ہوتا ہے، یہ چیز اس کو بھی، اس لیڈی کو بھی یہ چیز سمجھائی ہے۔ تو اس کے منہ سے پھر ایک بات نکل گئی کہ حضرت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں تھے، تو مسجد الاقصیٰ کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نا اپنی قبر میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کے لیے موت نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو اس بات پہ پکڑا تھا، میں نے کہا آپ نے قرآن کی یہیں پہ صحیح جو نا وہ انکار کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ یہیں پر اس کا انکار کرتی ہیں۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ موت سب کو ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک پردہ ہوتا ہے جس کے بعد انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین یہ زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو دیتی ہے طاقت، یہ زندہ ہیں، ان کو زندہ مت کو، مردہ ہرگز مت کو، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اس چیز پہ بھی کافی بحث ہوئی ہے، بٹ پھر لوگ آگے ہیں، ایک تو میں بات کرتا تو وہ بیچ میں ٹوک دیتی تھی، میری بات پوری نہیں ہونے دیتی تھی، مجھے پریشر چڑھ گیا تھا، تو بولتا جی آپ کو لیڈی سے آپ بات کر رہے ہیں بہت ہائپا ہو کر، یہ وہ، یار لیڈی کم از کم انسان کی بات تو پوری سنیں، اس کی بار میں پورا خاموش رہ کے کمپلیٹ بات سنتا، اس میں سے پوائنٹ پکڑتا، تم میری پوری بات سنو اس میں سے پوائنٹ پکڑو، میں غلط ہوں رکو مجھے۔ جی عثمان بھائی۔ جی ٹھیک ہے عثمان بھائی، آپ پھر فارغ ہو کے آ جائیں، آپ چکر لگا کے آ جائیں۔ اچھا میری آواز آئی ہے آپ بھائیوں کو کہ نہیں آئی ہے؟ سب خاموش ہیں، میں ڈرا ہوا ہوں یار۔ نہیں نہیں، آپ کی آواز آ رہی تھی لیکن بڑی وہ تھی نا، یعنی آواز آپ کی نا بریک بہت زیادہ ہو رہی تھی، آ رہی تھی آواز آپ کی۔ سگنل کے پرابلم ہے پیارے بھائی، یہاں پہ جو نا سگنل کا مسئلہ ہے۔ جی 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 جی،
नहीं आवाज़ आपकी आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। देखिए, जहाँ तक ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का इसके ऊपर पहरा देने की बात है ना, तो इसके साथ साथ हमें अपने अकायद पर भी और अपने पूरे इस्लामी निज़ाम को भी बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दुश्मनान इस्लाम है ना, वो मुख्तलिफ़ रंगों में, मुख्तलिफ़ भेषों में, हर तरफ से इस्लाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल तो इस दुरुस्त बात फरमाया से आपने। ये एग्री जो होंगे ये असल में ना, ये कि जो कोई फितने किस होते हैं ना, रूप में फितने, आता है, कोई किस ये रूप में आता है सब के जी सब जी ही दुश्मनान इस्लाम, हमारे जी बच्चों को बिल्कुल गुमराह ऐसे ही, करने के लिए। ये जो बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये कह रहा था कि जो फितने होते हैं ना, ये भी देखें, ये भी कोई अल्लाह की कोई हिकमत है कि आप देखें ना कि भाई लोगों के अंदर जो है ना वो दीन एक दफ़ा दोबारा से रिवाइव हो रहा है, कि हर बंदा जो है ना वो उसके अंदर ये तड़प पैदा हो रही है कि यार कि मुझे भी दीन की समझ होनी चाहिए। तो ये भी एक समझे कि ये उम्मत के अंदर एक खैर खैर का पहलू है कि लोगों ने अब दीन को जो है वो सीखना शुरू कर दिया है। ये भी दीन के अंदर एक इस्लाह का पहलू है ये भी। वरना पहले लोगों जो थे वो दीन बेजार हो चुके थे कि भाई ये जो उलमा से दूर रहना है, मौलवियों से दूर रहना है, ठीक है ना जी। तो अब आप देख लें, एक वाक़या पाकिस्तान में हुआ है वो वाला, जो वो औरत के ड्रेस पे अरबी इबारत की वजह से जो वबाल खड़ा हुआ है। तो अब लोगों को याद आ गया कि जी नहीं जी, दीन का इल्म हासिल करना चाहिए। हालांकि पहले जो थे वो कहते थे नहीं नहीं, ये मदारस और ये जनाब मौलवी और ये जो मस्जिदें हैं, ये जनाब चंदे खा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो अब लोगों के अंदर जो है ना वो ये, अब दोबारा से फिर लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि नहीं यार, हमने अपना दीन भी सीखना है, इस्लाम को भी सीखना है। तो ये भी खैर का पहलू है ये भी। आसिफ भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात यहाँ पे याद आ गई है, अर्ज करता हूँ। आपने जो फरमाया अभी कि लोग कहते हैं कि मौलवी चंदे खा गए, पैसे खा गए ना, उस पे आसिफ भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी हाँ भाई, अब क्लियर है आवाज़। हाँ, जज़ाकल्लाह जी। देखें प्यारे भाई, हम लोग जो है इस कदर खुद गर्ज और जो है क्या कहते हैं कि यार, और इसके अलावा और कोई बेहतरीन वर्ड मेरे पास नहीं आ रहा है, कि हम लोग अपनी ज़ात के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर जाते हैं। शादी ब्याह हो हमारे बेटे का या बेटी का, तो हम लोग नाचने गाने वालों पर लाखों करोड़ों उड़ा देंगे एक ही रात में। लेकिन जब बात आ जाती है ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे खर्च करने की, उसके नाम पे खर्च करने की, खुदा की कसम हमारे हाथ कांपते हैं जेब में से 100 या 50 रुपया भी निकाल कर देने के लिए। यार, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है, कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी है और मेरी जो ना कुछ इमदाद कर दीजिए। तो आपने उसको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेज दिया, किसी और साहबी के साथ, या फिर वो जानता होगा घर, खैर भेज दिया उनके घर की तरफ। तो मगरिब का टाइम था, जैसे मगरिब को हो जाती है ना, मगरिब की नमाज हो जाए तो अंधेर हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो लोग चिराग वगैरह जलाते हैं ना। सुन रहे हैं ना आसिफ भाई और प्यारे भाई, कोई और मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? आ रही आवाज़? खान साहब आ रही है आवाज़ आपकी, अब बोलें आप, आपकी आवाज़ आ रही है। तो मगरिब के, जैसे मगरिब की नमाज वगैरह हो जाए तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है ना, तो काफ़ी हद तक। तो हज़रत, जब वो आदमी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर पहुंचा है ना, तो अंदर से आवाज़ आ रही थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी को डांट रहे थे कि तुमने चिराग में तेल जो है ना ज़्यादा छोड़ दिया है।
تو تم فضول خرچی کر رہی ہو. تو وہ آدمی بہت حیران ہوتا ہے، دل میں سوچتا ہے یار کہ یہ تھوڑا سا چراغ میں تیل زیادہ چھوڑنے پر یہ آدمی اپنی بیوی کو اگر ڈانٹ رہا ہے تو یہ میری کیا مدد کرے گا. خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ بھائی اس کے پاس جاؤ. تو خیر جا کر اپنی فریاد عرض کی کہ بھائی ایسے ایسے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، کچھ مدد کیجئے. تو آپ اندر گئے، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. جب اس آدمی نے اشرفیاں دیکھیں تو وہ کبھی اشرفیوں کو دیکھے، کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھے، کبھی اشرفیاں دیکھے، کبھی چہرہ دیکھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا یار، تم کیا مجھے اس طرح حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سر اگر برا نہ منائے تو ایک بات میں پوچھ لوں. تو آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا کہ یار کہ آپ ابھی 2-4 منٹ پہلے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ تیل جو نا زیادہ چھوڑ دیا چراغ میں، اور مجھے اتنا ڈھیر پیسہ دے دیا کہ میری 3 بیٹیاں تینوں کی شادی ہو جائے گی. اتنا پیسہ آپ نے مجھے دے دیا، میں نے تو ایک کے لیے مدد مانگی تھی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ یار جو میری بیوی اندر جلا رہی ہے نا وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میری ذات کے اوپر وہ چیز خرچ ہو رہی ہے، میری ذات کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جس کا جواب مجھے اللہ رب العزت کو روز محشر دینا پڑے گا. اور جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کا جواب، اس کا اجر مجھے رب دے گا. میں نے اس کا جواب نہیں دینا اللہ کو کہ میں نے اللہ تیرے رستے میں اتنا اڑا دیا تھا. یار اللہ کے رستے میں جو اڑ جائے اصل پیسہ ہی وہی ہے پیارے بھائی. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا لیکن یہ ہم نیچے نا لوگوں پپو ملک صاحب سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کال پہ نہیں ہم لے رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بھائی جو ہے نا وہ ان کی لائف پاز ہو گئی ہے. اب جب تک وہ آئیں گے نہیں نا تب تک کسی کو کال پہ نہیں لے سکتے. تو اگر یہ براڈ بند ہوگی نا تو پھر یہ ہے کہ براڈ میں ایپ نہیں شروع کر لوں گا، تو پھر ساتھی ادھر تشریف لے آئیے گا اس براڈ حسن سے. بھائی، ابو حسن بھائی، جی اس آدمی کو کل جی مفتی جی. صاحب نے خراب سے ڈانٹا ہے. ملک صاحب ہیں ایک راولپنڈی، یار جی میرے نام دماغ سے اتر گیا، ان کی براڈ پہ یہ بیٹھا ہوا تھا. مفتی صاحب نے اس کو کہا کہ پپو جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ تم نہیں آنا، کیونکہ تم سے نہیں میں نہیں، نہیں مفتی چاہتا صاحب کہ جب زیادہ آئیں گے سر تو کھپاؤں. مفتی صاحب جب آئیں گے تو پھر اس کی چھٹی ہو جائے گی اس کی. جی جی. مفتی صاحب جو ہے نا وہ اس سے عاجز آ گئی اس سے نا. نہیں یہ دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے ابو الحسن بھائی، اگر ایک جی انسان ہاں. کے سیکھنے اور سمجھنے کی کوئی ضرورت ہو نا وہ اس طرح ہاں سے جی ہاں باتیں جی. کرتا ہے. لیکن جی ایسے ہی. تم جانتے سب کچھ ہو کہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو تم نے جو نا اب اڑے ہوئے ہو، اٹکے ہوئے ہو اس پہ کہ نہیں بھائی یہی ٹھیک ہے. جی تو وہ جی ہاں. کیا ہوگا کہ پیارے بھائی قیامت کے روز تمہیں جب قبر میں جاؤ گے نا تو اس وقت پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جی آج بالکل کی یہ ایسے ہی. دنیاوی زندگی، یہ $2-4 کما لینا اور گاڑیوں میں گھوم لینا اور اپنی صحت کے اوپر ناز کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے پیارے بھائی. خدا کی قسم ان گناہگار آنکھوں نے ملینئروں کو جو نا بھکاری بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور بھکاریوں کو میں نے جو نا ملینئر بنتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل ایسے بڑی ہی. بڑی شانوں والے جو نا رل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ غفور الرحیم ہے. اپنے عقائد کو درست بے رکھو، اپنے شک. طریقے کو درست رکھو، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب ایک انسان کا فتنہ ہر طرف سے تم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے فتنہ گر ہے، قادیانیوں کی سپورٹ وہ انسان کر رہا ہے، مسلمان قرآن کی پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے، ٹرانسلیشنیں وہ جو نا دوسروں کی لکھ کر پڑھ رہا ہے، لکھی ہوئی پڑھ رہا ہے، پھر انہی لوگوں کو کہہ رہا ہے وہ لوگ غلط ہیں. یار پھر جو ان کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہو تم؟ جو لوگ غلط ہیں ان کی کتابیں کیوں بالکل پڑھ ایسے رہے ہی. ہو بھائی؟ میں نے اس ایسے کی ہی. ایک ویب سائٹ دیکھی ہے جس میں اس نے قرآن پاک کے جو نا ٹرانسلیشنیں لگائی ہوئی ہیں، قرآن پاک لگایا ہوا ہے مرزا انجینئر نے. جو اس نے ٹرانسلیشن لگائی ہوئی ہے وہ کسی پیر صاحب کی ٹرانسلیشن ہے بھائی، اور یہ ہاں پیر فقیر وہ تو پیر بابے ہیں. کرم شاہ، پیر کرم شاہ الازہری جو ہے نا ان کی اس نے ٹرانسلیشن لگائی ہوئی ہے، اور وہ خود یار جو تم ہے وہ بابوں کو جب نہیں مانتے ہو، جب تم جی بابوں ہاں کو نہیں مانتے ہو جی تو ہاں. پھر پیر صاحب کی ٹرانسلیشن سے کون جی تمہارا باپ لگتا ہے؟ پیر صاحب کیا لگتا ہے تمہارا؟ کیوں لگائی یہ ٹرانسلیشن تم ایسے نے؟ ہی ایسے ہی ایسے ہی. وہ بھی تو بابا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا،
اب اس نے نئی بات کر دی ہے نا، اب بابوں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اب ایک نئی بات کر دی ہے. وہ کہتا ہے اب آپ کو کسی کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ گوگل سے ترجمہ کرائیں تو گوگل ترجمہ بالکل صحیح کرتا ہے. دیکھو یار یہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے، خدا کی قسم. یہ پپو بھائی جیسے بے وقوف لوگ ہیں یار. پپو بھائی ہے، ایک وہ حسن کاظمی لڑکا ہے، ایک وہ پنجابی ہے، پنجاب والا ہے لڑکا. یار اتنے اچھے پڑھے جی لکھے سمجھدار لڑکے ہیں، خدا کی قسم ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں یار. یہ پتہ ایسے نہیں ہی ہے، کیوں یہ لوگ اپنے ایمان کو جو نا برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. ایک ضد کے پیچھے، ایک انا کے پیچھے کہ نہیں ہم نے اس کو صحیح ماننا ہے. یار میں نہیں کہتا تمہیں جی جاؤ مزاروں کے اوپر قبروں کو سجدہ کرو، میں نہیں کرتا، جی میں نے کبھی کسی بزرگ نہیں سے جی نہیں نہیں، مانگا. جو دیکھیں جی میری بات سنیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس کے اوپر موجود ہے. فتاویٰ رضویہ کے اندر ان کا فتویٰ موجود ہے کہ آپ کسی کو احتراماً بھی سجدہ نہیں کر سکتے، حرام ہے، منع ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ جہالت کی بنا پہ کرتے ہیں، اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں تو پھر وہ شرک کر رہے ہیں. یہ تو واضح فتویٰ ہے. یہ تو مفتی اکمل صاحب ہیں جو ہمارے کراچی والے، ان کا اس کے اوپر فتویٰ موجود ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے، دیگر بہت سارے فتاوی جات اس کے اوپر موجود ہے. اگر ایک بندہ انفرادی طور پہ کوئی غلط عمل کر رہا ہے نا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے، اس کے ذمہ دار جماعت تو نہیں ہے نا. بہت سارے مسائل ہیں اپنا بالکل. خان صاحب ڈسکس کرنے والے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی براڈوں پہ جاتے ہیں نا تو یہ آگے سے پتہ کیا کرتے ہیں. لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواں باہر نکلتے